one question still remains, which is that this concept of predestination, and then there is this one concept of us human beings and Jannat having free will, right? تو اگر سب کچھ پہلے سے لکھ دیا گیا ہے, اگر سب کچھ predestined ہے, تو جو کانسیپٹ ہے کہ اگر ایک چور کہیں پہ چوری کرتا ہے تو وہ تو پہلے سے نہیں لکھ دیا گیا تھا, اس کی اکاؤنٹیبلٹی کیا ہے اس میں فری ول کے حساب سے؟ بہن, ان کا مین سوال ہے کہ قدر کے بارے میں. میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ ایک فلم انڈسٹری سے واپس صحیح راستے پہ آئے. ان کا سوال ہے قدر کے بارے میں, اباؤٹ ڈیسٹنی, فری ول, کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے تقدیر میں لکھا کہ میں شراب پیوں گا اور میں شراب پیتا ہوں تو کون ذمہ دار؟ اللہ. نعوذ باللہ. یہ سوال بہت کامن ہے, لیکن اکثر مسلمان گھبراتے پوچھنے کے لیے کیا کوئی فتویٰ نہ دے دے مجھے, میں کافر ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں انسانوں کو انکریج کرتے سوال جواب کے لیے. اس لیے قرآن مجید میں آپ پڑھیں گے 323 ٹائمز, 323 بار کہا گیا ہے کل, کالو, ان لوگ نے کہا, اور 323 بار اللہ کہتے کل, ان سے کہو. یعنی قرآن مجید کی ایک کوشچن آنسر بک ہے. 323 ٹائمز پوچھا گیا کہ یہ کیا سوال ہے, اللہ بولتا ہے کل, کہو کل. ان نے پوچھا اللہ کون ہے, قل واللہ احد. تو یہ کل جو ہے سوال بہت کامن ہے کہ ہم تقدیر میں مانتے ہیں, یہ ہمارا ایمان ہے. تو اللہ تعالیٰ اگر تقدیر میں لکھا کہ میں مرڈر کروں گا, میں کس کا قتل کروں گا اور میں قتل کرتا ہوں, تو کون ذمہ دار؟ اللہ. نعوذ باللہ. اگر میں مثال دیتا ہوں کہ اگر ایک ٹیچر کلاس روم میں 100 بچے کو پڑھا رہی ہے, 1 سال پڑھانے کے بعد امتحان کے پہلے ٹیچر بولتی ہے یہ بچہ ایگزامینیشن میں فرسٹ کلاس فرسٹ آئیں گا, یہ بچہ سیکنڈ کلاس آئیں گا, یہ بچہ فیل ہوئیں گا. معاف کرنا, آپ کو مثال بول رہا ہوں, کل مثال ہے آپ کے. اور ایگزامینیشن کے بعد یہ صحیح نکلتا ہے, یہ بچہ فرسٹ کلاس فرسٹ آتا ہے, یہ بچہ سیکنڈ کلاس, یہ بچہ فیل ہوتا ہے. میرا سوال ہے کہ جو بچہ فیل ہوا وہ بول سکتا ہے کہ ٹیچر نے پریڈکٹ کی, کیونکہ ٹیچر نے پریڈکٹ کی کیا میں فیل ہوں گا اس لیے میں فیل ہو گیا. کیا وہ بول سکتا ہے ایسا؟ ہاں کہ نہیں. ٹیچر دیکھتی تھی کہ یہ بچہ اسٹوڈیس ہے, برابر ہوم ورک کرتا ہے, ذہین ہے, یہ بچہ ایوریج ہے, یہ بچہ ہاکی کھیلتا تھا, کلاس میں بھی نہیں آتا تھا, پکچر دیکھتا تھا. تو ٹیچر نے دیکھ کے پریڈکٹ کی, اور ٹیچر اکثر صحیح ہوتی ہے لیکن انسان ہے, غلطی بھی ہو سکتی. اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک انسان نہیں ہے, اللہ کے پاس علم غیب ہے. اللہ کو پہلے ہی پتا ہے آپ کیا ڈیسیشن لینے والے ہیں. مثال کے طور پہ ایک شخص آتا ہے چوراہے پہ, وہ 4 میں سے ایک سڑک کو چن سکتا ہے, نمبر 1 سڑک, نمبر 2 سڑک, نمبر 3, نمبر 4. وہ چنتا ہے نمبر 2 سڑک. چوائس کس کی؟ انسان کی, ہاں کہ نہیں؟ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو علم غیب ہے کہ 5 تاریخ کو اکتوبر کے رات کو 1 بجے, 1:15 بجے یہ چوراہے پہ آئیں گا. اس کے پاس 4 چوائس تھے, سڑک نمبر 1, سڑک نمبر 2, سڑک نمبر 3, سڑک نمبر 4. اللہ تعالیٰ جانتے کہ یہ سڑک نمبر 2 چنے گا, تو اللہ تعالیٰ لکھ دیتے تقدیر میں پہلے ہی کہ یہ انسان 5 اکتوبر کی رات کو 1 بجے, 1:15 بجے سڑک نمبر 2 پہ چنے گا. اللہ جانتے کہ گریجویشن پاس کرنے کے بعد وہ انسان ایمانداری سے کما سکتا ہے یا چیٹنگ کر کے کما سکتا ہے. وہ چیٹنگ کر کے کماتا ہے, اللہ تعالیٰ لکھ دیتے کہ گریجویشن کے بعد یہ انسان کو آپشن نمبر تھا ایمانداری سے کمائے, چیٹنگ کر کے کمائے. وہ چیٹنگ کر کے کمائیں گا, ایڈوانس میں لکھتے. چن رہا ہے کون؟ انسان. لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس علم غیب ہے, تو اللہ تعالیٰ اسی لیے لکھ رہے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ انسان یہ غلط کام کریں گے. یہ نہیں کہ اللہ لکھتے ہیں اور وہ انسان غلط کام کرتا ہے. اللہ نے آپ کو اختیار دیا کہ آپ چوری کر کے زندگی بسر کر سکتے یا ایمانداری سے. آپ ایمانداری سے کرتے, اللہ تعالیٰ لکھ دیتے کہ یہ انسان ایمانداری سے زندگی بسر کرے گا, تو کون ذمہ دار؟ انسان. ایک حدیث میں آتا ہے
کہ دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے. صحیح بات ہے. مثال کے طور پہ آپ جاتے ہیں ایگزامینیشن میں, آپ کو پیپر آپ کا بہت خراب جاتا ہے, آپ جانتے ہیں میں فیل ہونے والی ہوں, آپ گھر پہ آ کے دعا کرتے یا اللہ مجھے پاس کر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتا ہے کہ آپ ایگزامینیشن میں جانے والے یہ تاریخ کو آپ فیل ہوئی ہیں, اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ آپ گھر پہ آ کے دعا کریں گے, ہاں کہ نہیں؟ اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ اللہ دعا قبول کریں گے کہ نہیں, اللہ دعا قبول کر لیتا ہے. تو تقریر میں لکھا ہے یہ لڑکی ایگزامینیشن میں جاتی ہے, فیل ہونے والی تھی, گھر پہ آ کے دعا کرتی ہے, اللہ تعالیٰ دعا قبول کر لیتا ہے, اسے پاس کر لیتا ہے. تو ہمیں پتا نہیں کہ کیا ہوگا, تو دعا کرنا اچھی بات ہے. اسی لیے علامہ اقبال فرماتے خودی کو کر اتنا بلند کہ ہر تقدیر کے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے تیری رضا کیا ہے. سبحان اللہ. تو